کیا ہوا کہ بی جے پی کی حکومت ہے انڈیا کی، انہوں نے کیا کیا کہ ایک سوال کو لے کے دارالعلوم دیوبند کے ایک سوال کو لے کے متنازع بنایا ہوا ہے اور ہلچل مچی ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند کو 2 ماہ کے اندر اندر بلڈوزر کر دو، اس کو گرا دو۔ دارالعلوم دیوبند وہ دارالعلوم دیوبند ہے جسے 10 لاکھ سے زیادہ طلباء پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پاکستان میں جتنے چوٹی کے بڑے بڑے مدارس ہیں نا، ان تمام مدارس کے جو بانی اور مفتی ہیں یہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ دارالعلوم دیوبند حقیقت میں یہ پاکستان کے اور دنیا کے جتنے مدارس ہیں دارالعلوم دیوبند کی شاخیں ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں میں قطر میں کچھ ماہ بیان تھا ان کا آیا، وہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں 6 بر اعظم میں پھرا ہوں، جہاں کہیں بھی گیا ہوں نا دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی آدمی مجھے ملا ہے۔ دنیا کے کونے کونے پہ اس دارالعلوم دیوبند نے اپنا فیض پہنچایا۔ اب اس کو گرانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب دارالعلوم دیوبند سے سوال کسی نے کیا کیا، میں سوال آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ سوال ایسا کوئی متنازع ہے نہیں ہے، لیکن ہندو ایسے ہیں نا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اب الیکشن آ رہے ہیں ہندوستان کے، اب انہوں نے کیا کرنا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکانا ہے کہ اس لیے کہ کوئی ہندو مسلمان کو ووٹ نہ دے، ووٹ سارے ہندوؤں کے پاس ہے، اس لیے مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف دیوبندیوں کے مدرسے تمہیں نظر آتے ہیں اور تمہیں نظر نہیں آتا، اس کو کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ دنیا میں جیلیں کاٹنے والے صرف یہی دیوبندی مولوی ہیں، اور تمہیں کیوں نہیں نظر آتا؟ اس لیے کہ حقیقی اور صحیح اسلام کی بات کرتے یہ ہیں۔ اب انہوں نے سوال کیا کیا تھا، دارالعلوم دیوبند سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے؟ جو بر صغیر میں ہوگا اور جو اس میں شہید ہوگا وہ عظیم شہید ہے، اور جو غازی ہوگا وہ جنتی ہے، برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ اب دارالعلوم دیوبند نے اس کا سوال کا جواب لکھا، جواب کیا ہے؟ سیاستہ کی مشہور کتاب ہے سنن نسائی، یعنی صحیح احادیث کی جو کتابیں وہ 6 ہیں، ان میں سے ایک سنن نسائی ہے۔ فرمایا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے، اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث نقل کر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وعنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر۔ اب یہ آگے بتا رہے ہیں کہ اس غزوہ ہند کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوال ہے اور یہ دارالعلوم دیوبند کے جواب ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا غزوہ ہند کے بارے میں کوئی حدیث ہے، کوئی اللہ کے نبی نے کوئی فرمان بتایا؟ تو دارالعلوم دیوبند نے کہا جی اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، غزوہ ہند کے بارے میں فرمایا، صرف اتنا جواب لکھا۔ اب بی جے پی اور یو پی جو ہے ان کا آدتیہ ناتھ وزیر اعلیٰ اتر پردیش ضلع سہارنپور دارالعلوم دیوبند جہاں ہے، ضلع سہارنپور پہ ہے نا دارالعلوم دیوبند، وہاں اتر پردیش کا یہ وزیر اعلیٰ ہے، اس نے کہا جی یہ حدیث جو فتویٰ دارالعلوم دیوبند نے جاری کیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ہند مسلمان ہمارے ہندوؤں کے خلاف جہاد کریں گے، ہندوستان میں ہمارے ہندوؤں کو ختم کریں گے، اپنا جو ہے اسلام نافذ کریں گے، یہ غزوہ ہند اس بارے جو ہے پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اب اس سوال کے جواب میں بندہ دیکھیں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم جہاد کریں گے، انہوں نے تو اس طرح اتنا فرمایا جواب میں کہ غزوہ ہند کا ذکر حدیث میں موجود ہے، نہ انہوں نے جہاد کا تذکرہ کیا کہ ہم جہاد کریں گے ہندوؤں کو ختم کر دیں، کوئی ذکر نہیں کیا، جواب آپ کے سامنے پڑا، کوئی ذکر نہیں کیا، صرف اپنا ووٹ بچانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف کریں۔ اور یہ جو ہے نا یو پی جو ہے نا آدتیہ ناتھ، یہ مسلمانوں کے اتنا خلاف ہے نا، ہر اقدام میں مسلمانوں کے خلاف یہ ہوتا ہے، اور یہ نریندر مودی کا جانشین مانا جاتا ہے۔ نریندر مودی نے جب یہ وزیر اعلیٰ تھا مسلمانوں کو آگ میں جلایا تھا ہزاروں کے حساب سے، اتنے بے ایمان ہے یہ۔ ابھی بابری مسجد انہوں نے گرا کے اور رام مندر کا افتتاح کیا ہے نریندر مودی نے، اس نے افتتاح کیا۔ اب دارالعلوم دیوبند ایسی یونیورسٹی ہے، ایسی یونیورسٹی کہ پوری دنیا میں اس کے تلامذہ اور شاگرد پھیلے ہوئے ہیں۔